میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا، شکریہ. جزاک اللہ. آج پہلے تو سب کو السلام علیکم. زیادہ کوئی جڑے نہیں ہیں. اب پہلے ہم تلاوت کریں گے اور تھوڑی سی وضاحت ہوگی، اور پھر آج احکام نہیں ہوں گے بلکہ آج کچھ کوشچن آنسر کیے جائیں گے. تو تلاوت شروع کرتے ہیں. آج کا جو جز ہے ہمارا وہ 27واں جز ہے. اگر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اور سورہ ہے الداریات. ٹھیک ہے، سورہ ہے الداریات اور 51. اس کی جو آیت ہے 31 آیت. تو اگر آپ کو مل گیا ہے تو خورشید جی آپ شروع کریے تلاوت، تاکہ پھر لوگ جڑتے جاتے ہیں، پھر ٹائم بہت ہو جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمشرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين مصرفین فما بلکہ وجد مصرفین مشرفين. مشرف فأخرجنا من سین کی كان آواز. فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آيات للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركونه وقال فتولى شاهر أو مجنون فأخذناه. کدھر فتولى فتولى نا بسلطان مبين فتولى بركونه وقال شاهر أو مجنون فأخذناه وزوده فنبذناه في العلم وهو معلم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح الأليم حقیم ما حقیم نظر ریح الحقیم. حكيم ما نظر من شيء ما تذر ما أتت تذر عليهم ما تذر نظر من نون نہیں تے ما تذر ما صحیح. تذر من شيء أتت عليهم إلا جعلتهم كالرميم. رمیم وفي رمیم میم ہے ثمود کرمیم. رميم وفي ثمود إذ قيل لكم تمتعوا حتى حين فأتوا أن أمر ربهم فقصتم ساحقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فقير إلى الله
إني لكم منه نذير مبين بس بس ولا بس تسألوا ما بس بس تذكرون وات تک نا ہاں تذکر بس ٹھیک ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله آپ کو دکھ الرحمن رہا ہے؟ الرحيم ہاں جی ہاں دکھ رہا ہے ہوں فَفُورِي لَلَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قالوا ساحر أو مجنون تواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بمالون یہ معلوم وذکر وذکر کہاں پر مولانا یہاں پر وذکر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وذکر فإن فَإِنَّ الذِّكْرَ لذکرى تنفع فإن المؤمنين الذکرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إلا الله ان هو اللہ ان اللہ ان إن اللہ الله هو الزوام هو إن الرزاق الله هو هو الرزاق ذو القوة المتين هو 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 الرزاق الزقو والزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا يومهم الذي يوعدون بس ماشاء اللہ چلیے طاہر جڑے ہیں نہیں اچھا فردوس پڑھیں گے ہاں جی پڑھیں گے السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں جی ہاں چلو ٹھیک ہے السلام علیکم وعلیکم السلام یہاں سے پڑھنا ہے نیا سورہ طور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطور وکتاب مستور فرق منصور منشور شین کیا والبیت منشور والبیت الممور مأمور والسقف معمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء
مویرا وتسير وتسير الجبال سيرا مورا 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 ہاں مورا وتسير مورا مورا وتسير الجبال سيرا سیرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوف الذين الذين هم في خوف يلعبون يوم يدعون نار جهنم هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفاسر ہاں بس آج فردوس اچھا پڑھے. ہلو آج کی پڑھائی بہت اچھی تھی. یعنی امپروومنٹ ہے, بہت امپروومنٹ ہے. اچھا وہ سن کو, ہاں آپ کی محنت وہ سن کو سب کا سن کر پھر تھوڑا امپروومنٹ ہو رہا ہے. شکریہ. ایسا ہی امپروومنٹ ہونا چاہیے. طاہر آپ کو دکھ رہا ہے قرآن؟ طاہر اگر جوائنٹ ہے تو, کیونکہ کل بھی نہیں پڑھے انہوں نے طاہر نے. طاہر نہیں. تو سعید پڑھیے. وعلیکم السلام. یہاں سے کون سی آیت ہے؟ یہ آیت نمبر 15. کون سا سورہ ہے؟ سورہ ہے سورہ طور, 52 سورہ, آیت نمبر 15. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ اسألوها فَخَبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. کلو نہیں, کولو کا مطلب ہوتا ہے پورے, اور کولو کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ. کولو نہیں, کولو
نہیں کولو نہیں کولو. کولو وہاں واو ہے نا واو. واو ہے وہ لام کے بعد ہے. کولو یہاں زبر نہیں ہے نا پیش ہے یہاں. کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کولو واشربو هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من أعمالهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. بس. طاہر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. چلیے ذکر نہیں کچھ ہے دوسرا کچھ بھیج کر دے گا موبائل تو آپ کو بھیجا گیا ہے, آپ اس میں کھول سکتے ہیں تو کھولیے. کل ہی بھیج دیا ہے آپ کو. موبائل واٹس ایپ پہ قرآن بھیج دیا ہے, اس کو کھولیے. پھر میں آیت نمبر بتاتا ہوں, وہ آیت کھول کر ادھر سے پڑھیے. کھولیے کھولیے آپ. عبد الستار صاحب پڑھیں گے. چلیے. عبد الستار. عبد الشیخ. شانور پڑھیں گے. شانور. میں اچھا. ستار آپ. چلیے یوسف بھائی آپ بھی پڑھیے دو تین لائن. السلام علیکم مولانا. اور السلام علیکم السلام. کہاں پہ سر؟ یہ سورہ نمبر 52 سورہ طور, اور آیت نمبر ہے 25 یا 25 ہاں آیت نمبر 23 ہے. 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم وكأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا بس صادقين بس صدق الله العظيم. ماشاء شکریہ اللہ جناب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اچھی تھی قراءت. اور طاہر پڑھنا چاہیں گے؟ اور مل گیا قرآن؟ اچھا لیفٹ ہو گئے شاید. خیر، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل ہاں پڑھیے چلیے. صادقین ہم یہاں سے ہوں. سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم خلقوا من غير شيء بسم الله الرحمن الرحيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له بنات ولكم البنون أم تسألوهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا ويقولوا سحاب مركوم فذرهم لا يلاقوهم الذي فيه يسأقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بس صدق اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد. محمد وعلى محمد وسلم. ماشاء اللہ بہت ہی اچھی تلاوت. ابھی جو پہلے دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت لوگوں نے اپنی اپنی تلاوتوں کو بہت امپروو کیا ہے، اور ایک مہینے میں اگر یہ حال ہے تو آپ سوچئے کہ اگر آپ یہ لوگ آپ اپنا اسی طریقے سے کنٹینیو رکھیں گے پڑھنا یا سننا، تو کوئی بڑی بات نہیں کہ آپ 2-3 مہینے میں 3-4 مہینے میں ایک دم ابھی میری بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اس طریقے سے آپ پڑھنا سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی سی کوشش خود سے ہونی چاہیے. ماشاء اللہ بہت ہی جو لوگ پہلے پڑھ رہے تھے، پہلے دن سے سن رہا تھا میں، تو اس میں بہت ہی امپرومنٹ ہوا. اسی لیے تھوڑا سا ابھی دیکھیے آج 5 رکوع ہو گئے. پہلے میں 2 لائن پڑھا رہا تھا، تو پھر میں دیکھا کہ تھوڑا سا سب لوگ اچھا پڑھ رہے ہیں تو میں زیادہ پڑھانے لگا، تو زیادہ
اچھا پڑھ رہے ہیں. ایک سلوات پڑھے پر محمد و آل محمد سبھی کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد آج تھوڑی سی وضاحت کریں گے اور اس کے بعد ہم کوشچن آنسر کی طرف چلتے ہیں اور بہت آسانی سے آسان کوشچن آنسر ہم کریں گے. اور آپ لوگ جتنا ممکن ہو سکے اپنا ہاتھ اٹھائیں یا مائک کھول کر آپ یہ کہیں کہ میں جواب دینا چاہتا ہوں یا جس کو بھی معلوم ہے اپنا جواب دیں، کوئی بات نہیں. اور آپ کا یہاں نمبر لکھا جائے گا کہ کس نے جواب دیا، اور انشاءاللہ ایک چھوٹے سے انعام کا بھی ہم لوگ کوشش کریں گے آپ تک پہنچانے کی. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھے تاکہ تھوڑی سی وضاحت شروع کروں میں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. دیکھیں آج 27واں جز ہے، 27واں کل روزہ ہے، اور ایک دو دن کل کا ایک دن ہم لوگ آپ سے بات کریں گے، ملیں گے، انٹریکٹ کریں گے. تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے آج. جیسے کہ میں نے ہر وقت بتاتا رہتا ہوں کہ پڑھنا ہی نہیں ہے، ہم کو سمجھنا ہے. تو جیسے بھی ہم سمجھیں، اگر ہم کوئی سمجھانے والا ہے تو سمجھے، خود سے تفسیر کر کے یا خود سے ترجمہ کر کے بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کی عادت ہے 40 آیات پڑھنے کی تو آپ 40 آیات پڑھنے کے بجائے آپ 10 آیات پڑھیں اور اس میں سے ایک دو آیت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ایک صحیح طریقہ ہے قرآن کو سمجھنے کا. تو دیکھیں جز تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ جز پر جو بات آ رہی ہے قال فما خطبکم اليوم، یہ تھوڑا سا بیچ میں آ رہی ہے کیونکہ قصہ تھوڑا سا آگے سے شروع ہو رہا ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو میں یہاں سے ہی تلاوت کرتا ہوں ایک رکوع صرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فسقت وجهها وقالت أجوز أقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم
ما تذروا من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم صلوات پڑھے پر محمد والے محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد وسلم. تو جز تو بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنی تفسیر کرنے کا ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے، تو ایک اس میں جو بات ہے اس کو لیتے ہیں، ایک ہی بات، ایک بہت جلدی یہاں سے اللہ کہہ رہا ہے حل عطا کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، یعنی اے رسول اے میرے رسول، یعنی یہ کب کی بات ہے؟ جب رسول خدا تشریف لائے ہیں، اور اللہ ابھی ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہا ہے جو بہت پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ کے دادا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ سے پہلے کے پیغمبر ہیں۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حل عطا کا حدیث، کیا آپ کے پاس بات آئی ہے، آپ نے بات سنی ہے؟ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ نے وہ بات سنی کہ وہاں پر ایسا ہوا تھا، تو اسی طرح اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس بات آئی ہے ضیف ابراہیم المکرم، ابراہیم کے مہمانوں کی بات کیوں، کیسی؟ اور مکرمین یعنی کرم والے، عزت والے، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے وہ بات سنی ہے ابراہیم علیہ السلام کے جو عزت والے مہمان تھے ان کے بارے میں سنا ہے آپ نے، وہ بات آپ تک پہنچی ہے؟ یعنی ایک انداز ہے اللہ اور رسول کے بات کرنے کا۔ ویسے جو رسول کو سنایا گیا وہ اللہ نے ہی سنایا ہے، لیکن پھر ہم لوگوں کو سنا رہا ہے اللہ کہ رسول اللہ کے ذریعے کہ آپ کے پاس وہ بات آئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی۔ کون سے مہمان؟ اچھا، مہمان کی بات آئی تو ابراہیم علیہ السلام کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی بہت کرتے تھے، یعنی وہ اتنے مہمان نواز تھے کہ خود اکیلے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، جب بھی کھانا کھانے کی بات آتی تو ان کو کوئی نہ کوئی ساتھ چاہیے تھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی دروازے کے اوپر جا کر رک جاتے تھے کہ کوئی اگر جا رہا ہے تو اس کو بلا کر کھانے پر بٹھاتے تھے، اتنے یعنی مہمان نواز تھے۔ تو اس حساب سے کچھ مہمان ان کے پاس آتے ہیں، ایسے ہی اچانک آتے ہیں، جو کہتے ہیں نا ہمارے زبان میں بن بلائے مہمان آتے ہیں۔ اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ڈائریکٹ داخل ہوتے ہیں گھر میں، گھر کے پاس، گھر کے اندر، تو وہ سلام کرتے ہیں۔ کون؟ یہ جو مہمان سلام کرتے ہیں۔ قال السلام، وہ بھی سلام کرتے ہیں، وعلیکم السلام۔ قوم منکرون، یہ ایک انداز ہے، عربی کا انداز ہے، یہ منکرون انکار سے آیا ہے، انکار یعنی نہیں ماننا، لیکن یہاں نہیں ماننا نہیں ہے، نہیں جاننا ہے، ٹھیک ہے؟ الگ الگ یہ ہوتا ہے، الگ الگ عربی میں نا الگ الگ طریقے لے سکتے ہیں۔ تو یہاں منکر مطلب ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے ہی سلام کیا ان لوگوں نے، ان مہمانوں نے، تو وعلیکم السلام کہا، اور جیسے ہم کہتے تھے کہ وعلیکم السلام، آئیے، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، یعنی میں نے کبھی دیکھا نہیں آپ کو، یعنی آپ اس سے پہلے میں آپ کو نہیں دیکھا ہے، آپ ڈائریکٹ آ کر مجھے سلام کر رہے ہیں، لیکن اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کو نہیں جانتا، آپ جانے پہچانے نہیں لگ رہے۔ قوم منکرون،
کچھ تھوڑے سے ہو سکتا ہے الگ ان کا حلیہ ہو یا الگ ان کے وہاں کے اس شہر کے رہنے والے نہ ہوں، اس طریقے سے دکھ رہے تھے وہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اتنا ہی چاہیے تھا، کوئی مہمان آئے ان کے گھر پہ اور ان کے ساتھ کھانا کھائے۔ جب اتنے ایک دو چار لوگ آئے تھے شاید وہ، کیونکہ اس میں تفسیر میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کوئی 3 کہہ رہا ہے، کوئی 12 تک بھی کہہ رہا ہے، تو ہم لوگ 3-4 پکڑیں گے۔ 3-4 لوگ آئے تھے، تو آنے کے بعد ان لوگوں نے سلام کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے وعلیکم السلام کہا، اور یہ خوش ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے کیونکہ ان کو مہمان چاہیے، تو فوراً بھاگے کہاں؟ گھر کی طرف، ان کو بٹھا کر جو ان کا ڈائننگ ہال یا جو بھی جیسا بھی مہمان نواز مہمان کا کمرہ ہوتا وہاں جا کر اندر چلے گئے، اور اپنے بیوی سے کہا شاید مہمان آئے ہیں، تو فوراً کیا کیا؟ وجاء بعجل سمین، ایک موٹا تازہ بکرا، یا بکرا کہیں گے، بھیڑ کہیں گے، ٹھیک ہے، اس کو بھنا۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا، کوئی مہمان آتا تو ان کے پاس تو بکریاں ہوتی تھیں، بہت سے بکرے ہوتے تھے، بکریاں ہوتی تھیں، آج کی جیسا نہیں ہے بریانی پکائی یا روٹی پکائی، ایسا نہیں، تو وہاں پر تھا۔ آج ہمارے پاس ہم کو بکرا دیکھنے کو بھی نہیں ملتا ہے، صرف عید کو ہم لوگ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً گئے، ایک موٹا تازہ بکرا انہوں نے ذبح کیا اور اس کو بھنا وغیرہ، اور فوراً لے کر آ گئے۔ فقربہ، یعنی ان کے قریب کیا، ابھی کھانا لگا دیا میز پر اور ان کو دیا۔ فقربوا الیہم، یعنی ان کے پاس کیا، مطلب وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا یعنی وہ بکرے کا گوشت وغیرہ ان کے سامنے رکھا۔ قال الا تاکلون، تو دیکھا کہ یہ لوگ کھا رہے نہیں، یہ 4 5 6 7 جو لوگ تھے وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے، جبکہ اتنا لذیذ، اتنا موٹا بکرا، بھنا ہوا بکرا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لوگ کھانے کی رغبت ہی نہیں رکھتے۔ ہاں، تو تھوڑا سا فاوجس منہم خیفہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا سا خوف محسوس کیا کہ یہ کہاں کے لوگ ہیں، کون ہے، اتنا اچھا ان کے پاس میں کھانا رکھا ہوں، یہ لوگ تھوڑی سی بھی اس کو اوپر توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا ان کو۔ ڈر یعنی تھوڑا سا خیفہ یعنی ڈر ہی ہے، خوف سے آیا ہے، ٹھیک ہے، خوف کہتے ہیں نا، تو فاوجس منہم خیفہ یعنی خوف محسوس کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تھوڑا سا گھبراہٹ ہوئی، کیونکہ وہ لگ بھی رہے تھے کہ یہاں کے نہیں ہیں، اور کھانا جب سامنے لایا تو دیکھتے رہ گئے اور کھا نہیں رہے، تھوڑا ڈر گئے۔ قالوا لا تخف، ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تم ڈرو نہیں۔ کیا کہا؟ ابراہیم تم ڈرو نہیں۔ فبشرہ بغلام علیم، ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اولاد کی خوشخبری دی۔ یعنی یہاں پر بات واضح ہو گئی کہ اولاد کی خوشخبری دینا مطلب یہ کوئی انسان نہیں تھے، یہ فرشتے تھے، اللہ کی طرف سے مامور تھے، اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ اور غلام یعنی لڑکا، یعنی اس غلام بھی کہتے ہیں، غلام یعنی آج کا جو ہمارا اردو کا غلام وہ نہیں ہے۔ فبشرہ بغلام علیم، یعنی انہوں نے ایک لڑکے کی ان کو خوشخبری دی، یعنی ایک اولاد ہونے والی ہے، ایسی ایک خوشخبری دی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَقَطَ وَجْهَهَا، تو ان کی بیوی دوڑتی آئی، کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ کون سی بیوی؟ بی بی سارہ، بی بی سارہ، ان کی 2 بیویاں تھیں، بی بی سارہ، بی بی ہاجرہ۔ بی بی ہاجرہ کہاں تھی؟ مکے میں چھوڑ کر آئے تھے، ٹھیک ہے، بی بی سارہ ان کے پاس تھے۔ بی بی سارہ جو ہے وہ دوڑتی ہیں، یعنی انہوں نے سنا کہ یہ جو مہمان آئے ہیں وہ فرشتے ہیں، سمجھ گئے وہ بھی، کیونکہ وہ پیغمبر کی بیوی تھی تو سمجھ گئے، اور یہ خوشخبری دے رہے ہیں، تو وہ اپنے چہرے کو پیٹتی ہوئی آئیں۔ چہرے کو پیٹتی کیوں آئیں؟ کیونکہ اصل بات یہ تھی کہ وہ بہت بوڑھی تھیں، بہت بوڑھی ہو گئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بہت ضعیف ہو گئے تھے، اور وہ جو بی بی سارہ وہ بانجھ بھی تھیں، ٹھیک ہے، اسی لیے انہوں نے ان کی کنیز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوسری بیوی کی شادی کرائی، تاکہ مجھے تو بچہ نہیں ہو رہا، آپ ان سے شادی کریے۔
تو یہ تھا مسئلہ. جب اتنے سال بچہ نہیں ہوا، ایک دم سے وہ حیران پریشان ہو گئی کہ اتنے سال بچہ نہیں ہوا اور ابھی میں 80-90 سال کی ہو گئی ہوں، میرے میاں جو حضرت ابراہیم السلام ہے وہ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں اور میں الٹا بانجھ بھی ہوں، تو اور یہ جو مہمان آئے ہیں وہ مجھے خوشخبری دے رہے ہیں. تو وہ اپنے چہرے کو پیٹنے لگی. ایک رواج تھا شاید وہاں پہلے. وہ کالت، اور کہا، یہاں پر ایک نقطہ آپ غور کیجئے، وہ کالت عجوزن حکیم، وہ کہنے لگے کہ میں بانجھ ہوں، بوڑھی ہوں، بانجھ ہوں، بوڑھی ہوں. کیا کہا بی بی سارہ نے؟ کالت عجوزن حکیم. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا کذالک قال ربک انہ حلیم علیم. تو حضرت ابراہیم کی بیوی کو فرشتوں نے جب سنا کہ بیوی ان کی کہہ رہی ہیں قالت عجوز حکیم، تو فرشتوں نے کہا انہ حکیم علیم، اگر آپ بانجھ ہیں، بوڑھی ہیں، تو کیا ہوا؟ اللہ حکیم علیم ہے، یعنی اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ کبھی بھی کسی کو بھی اولاد دے سکتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ٹوئنس دیتا ہے، لڑکا بھی دیتا ہے، لڑکی بھی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا. تو وہ اللہ کے اوپر ہے. اس کے لیے کہتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ عجوز حکیم، فرشتوں نے کیا؟ حکیم علیم، یعنی ایک شعر جیسا انہوں نے کہا کہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عجوز حکیم ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ حکیم علیم ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اب یہاں سے وہ جو شروع ہوتا ہے قال فما خطبکم ایھا المرسلون. تو پھر بات واضح ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جب واضح ہو گئی کہ فرشتے ہی ہیں اور انہوں نے مجھے خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اور بات چیت اب ایک دم نارمل ہونے لگی، جیسے کوئی دوست وغیرہ بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں. اب پیغمبر تو دوستی ہو گئی، ابھی تو ایک دم کھل کر بات کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے رسول، یعنی رسول جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں، کس لیے آئے ہو؟ یعنی اور کچھ کام ہے تمہارا یہاں پر کیا؟ اور کیا خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے یا اور کچھ کام تھا؟ تو انہوں نے کہا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین. نہیں، حضرت ابراہیم کو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، ایک مجرم قوم ہے اس کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ اس مجرم قوم کو سزا دیں. کیسے سزا؟ ان کے اوپر پتھر، مٹی کے پتھر برسائیں، اس کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے. مسومۃ عند ربک المسرفین، اور وہ بھی کیسے پتھر؟ جس کے اوپر نشان لگے ہوئے ہیں پتھر، یعنی ایک مخصوص پتھر ہے جو ان کے اوپر گریں گے اور ان کی موت ہوگی، ان کو عذاب آئے گا. فَأَخْرَجْنَا مِنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. لیکن یہاں پر بات نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ اس قوم کی طرف جا رہے ہیں، یعنی یہ جا رہے تھے حضرت لوط پیغمبر کی جو قوم ہے اس کی طرف. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت لوط بھی تو ان کے بیچ میں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ فَأَخْرَجْنَا، ہم نکال دیں گے ان کو نکل جانے کے لیے کہیں گے، وہاں پر ان کو عذاب نہیں ہوگا اور باقی سب کو عذاب ہوگا. تو کیا عذاب، کیوں عذاب ہو رہا تھا ان کے اوپر؟ پہلے یہ ختم کر دیں پھر بعد میں بات کریں. فَأَخْرَجْنَا مِنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو جو بھی مومن ہوگا ہم ان کو نکال دیں گے. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لیکن جب ڈھونڈا کون مومن ہے تو ان کی گھر کے علاوہ کوئی مومن ملا ہی نہیں، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی عذاب جھیلنے والوں میں سے ہو گئی. تو اصل میں ان کی ایک بہت بڑی ان کا ایک بہت بڑا گناہ تھا جو وہ کر رہے تھے، جو دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا پہلے، لیکن آج اسی گناہ کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اسی گناہ کو، شیطانی گناہ کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے وہ لوگ جو تعلقات رکھتے تھے وہ عورتوں سے زیادہ مردوں سے رکھنے کے، مرد تعلقات رکھنے کی کوشش کرتے تھے، عورت
ताल्लुकात रखने की कोशिश करते थे, इसीलिए ये इसको होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं, जो आज लीगल बनाई जा रही है। कई एक जगह लीगल भी है, इंडिया में भी उसके ऊपर ये है। तो देखिए, ये अल्लाह का एक कानून है। जो गुनाह के वजह से अल्लाह ने जिस कौम को भी जिस तरीके का भी अजाब दिया है, अगर कोई दूसरी कौम कर दी है तो उसके ऊपर भी वही वैसा ही अजाब आएगा, ये मुसल्लम है। इसलिए ऐसे गुनाहों से दूर रहने की जरूरत है। तो कहने का मतलब यहाँ है ये कि ये जो फरिश्ते आए थे वो इस तरीके से कभी भी फरिश्ते जमीन पर आ सकते हैं अजाब लेकर, और हमको किसी को पता भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने गुनाहों से दूर रहें और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें। बस इतना ही, क्योंकि उसके बाद में मूसा के जिक्र है तो वो दूसरी बात चली जाएगी। तो हम यहाँ पर तफसीर को ख़त्म करते हैं। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजहू। तो आज तिलावत हुई, तफसीर हुई, और उम्मीद के आप लोगों ने जो भी इस तरीके से मैं बयान करता हूँ ना, उसी को मैं थोड़ा सा याद करके आपको सवाल करने की कोशिश करूंगा। मैंने भी वैसे कोई सवाल ज़्यादा लिखे नहीं हैं, मैं सोच रहा था कि लिखूं लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। तो कोशिश करूंगा कि जो भी मुझे याद है मैं आप लोगों से सवालात करूं। आप लोग सब तैयार हैं? आप लोग सब तैयार हैं? जरा आप अपने अपने माइक्स थोड़ा सा खोल सकते हैं। आप लोग सब तैयार हैं? बहुत आसान सवाल है, घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं भी देंगे जवाब तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर देंगे उसमें से थोड़ा भी देंगे समझ में आई बात तो भी चलेगा। तो मेरा पहला सवाल है आप सब हजरात से, वो ये है कि हमने जो रुकू में पढ़ा था, खुतबे शाबानिया में पढ़ा था कि जो रसूल खुदा ने शाबान के महीने में मस्जिद नबवी में एक खुतबा फरमाते हैं जिसको खुतबे शाबानिया कहते हैं, उसमें रसूल खुदा ने 3 चीज़ें कहा था कि ये जो महीना है वो क्या लेकर आ रहा है। कौन जवाब देगा? रमज़ान का महीना हमारे लिए कौन सी 3 चीज़ें लेकर आ रहा है खुतबे शाबानिया में? फिरदौस, हाँ जी, सबको जवाब देने के हाँ आप जवाब सबको देने के, बारी बारी देने के। हाथ बुलंद करें, हाथ बुलंद करें। मुझे तो हाथ बुलंद करना नहीं आता। नहीं, यहाँ पर एक हाथ रखा हुआ है, यहाँ पे उसको दबाना है। हाँ, ये खुर्शीद पंजवानी जी बताइए। बरकत, रहमत और मगफिरत। बरकत, रहमत और मगफिरत। मगफिरत सही जवाब। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद। माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, दूसरा तफसीर के मुताबिक जो हमने पहली बार की थी, ये बताइए कि इब्लीस जो है वो फरिश्तों में से है या जिन्नात में से है? फिरदौस, अच्छा बताइए। इब्लीस फरिश्तों में से है या जिन्नात हेलो, में से? हाँ जी, जिन्नात में से है। जिन्नात में से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। सल्ली अला मोहम्मद व आले। उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सजदा क्यों नहीं किया? ये सवाल है।
ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کے لیے کہا تو اس نے کیا کہا یا کیوں نہیں کیا؟ جی حوالے السلام. ہاں جی آرزو جی. حضرت علی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیے اور انہیں مٹی سے پیدا کیے تو ان کے سامنے میں کیوں سجدہ کروں؟ صحیح جواب. صحیح. صحیح. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى اس نے محمد. کہا خلقتہ من نار و خلقتنی من طین. خلقتہ من طین و خلقتہ من نار. تو مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں اس کے سامنے کس طریقے سے سجدہ کروں؟ اچھا، اس طریقے سے وہ مٹی کو کمزور سمجھنے لگا، ٹھیک ہے، اور آگ کو افضل سمجھنے لگا. یہاں اس نے غلطی کی. اور دوسری غلطی اس نے یہ کی کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ حکم کون دے رہا ہے، ٹھیک ہے. اور ہاں، تیسری غلطی اس کی یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو تکبر میں اپنے جکڑ لیا اس نے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے. اچھا مولانا جواب آپ دے گا تو انعام تو آپ لے کے جائے گا نا. نہیں یہ جواب ملنے کے بعد دے رہا ہوں. میں جواب تو دے دیا نا انہوں نے، تھوڑا سا اس کو ہاں وضاحت کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، اچھی بات. میں سوچا آپ دے محمد محمد. اللهم صل على محمد وعلى انعام میں نہیں لے کے جاؤں گا، اللهم صل على محمد وعلى محمد. انعام میں نہیں لے کے جاؤں گا. یہ نظریہ نصب بھائی، یہ نظریہ اللہ، ٹھیک ہے. ابھی ایک دوسرا سوال. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو کیا نہیں کہنا چاہیے؟ جی یوسف بھائی. یہ فردوس ہے نا، فردوس جی، ہاتھ اٹھایا کس نے؟ مردہ نہیں کہ ہاں، ان کو مردہ نہیں کہنا چاہیے. یعنی جو اللہ کی راہ میں مردہ، یعنی جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہیں کہنے کی سفارش ہو رہی ہے. اور اللہ نے خود کچھ زندوں کو مردہ کہا ہے، جو زندے انسان ہیں ان کو مردہ کہا ہے، لیکن کچھ ایسوں کو جو دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کو مردہ نہیں کہنے کے لگا. پھر تو اس کا صحیح جواب. دوسرا سوال، کیا روزہ صرف کھانا پینا سے رکنے کا نام ہے یا اور کچھ چیزوں سے رکنے کی بات ہوئی ہے خطبہ شعبانیہ میں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جی جی فردوس. اور کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا؟ ٹھیک ہے میں نہیں ہاں نہیں اٹھائیے. آپ کا ہے ابھی نمبر تو بتائیے. ہلو ہاں السلام فردوس علیکم بتائیے آپ. جی. ہمیں روزے میں مطلب آنکھ کا، کان کا، آنکھ کا کان کا بھی روزہ رہنا چاہیے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى ماشاء اللہ. کھانے پینے کے علاوہ ہمیں اپنے آنکھ کو بھی بچانا ہے، کان کو بھی بچانا ہے، زبان کو بھی بچانا ہے. اللہم صلی حضر و اللہ. جوہر سب بچا کے رکھنا ہے اللهم ماشاء اللہ. صل على محمد یعنی وعلى محمد. ہاں ان سب کا بھی روزہ رہتا ہے. السلام علیکم مولانا. مولانا ذرا بھابھی کا مائک آن ہے تو آواز ایکو ہو رہا. مائک بند کرو اپنا. اچھا، دوسرا سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کس سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے؟ کہاں پہ گئے تھے وہ؟ ہاں
حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے. کدھر گئے تھے؟ ایک جگہ تھی جہاں پر ان کو ایک بھیجا گیا تھا حضرت ملنے کے لیے ایک عالم سے، تاکہ اس سے کچھ معلومات لیں. جی کوہ طور پہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے. ایک منٹ بیٹا. میں نے عالم سے کہا، نہیں اللہ سے نہیں، عالم سے. عالم سے حضرت. میں نے کہا کہ ایک عالم سے ملاقات کرنے کی کوشش میں وہ نکلے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جب تک اس عالم سے نہیں ملوں میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. تاریخ میں وہ عالم کا نام کیا بتایا گیا ہے؟ ہاں سعید مومن، سعید بتائیے. کوفہ گئے تھے، کوفہ. کوفہ؟ کوفہ کیا کرنے؟ کوفہ نہیں گئے. کوفہ تو حضرت علی علیہ السلام گئے تھے. حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے. ہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے. اچھا ابھی بتائیے وہ حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ آپ کو یاد آیا ہوگا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ میرے کام ایسے ہوں گے کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ کیسے بھی صبر کر سکیں گے کیونکہ آپ کو اس کی وجہ نہیں معلوم ہوگی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں صبر کر لوں گا. تو یہ کہہ کر دونوں سب ساتھ چلنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام. تو 3 کام انہوں نے ایسے کیے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہیں کیا. وہ کون سے ہیں؟ ایک ایک کر کے کون بتا سکتا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام ایسے کیے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی صبر نہیں کر سکے، اور پھر ان کے اندر جدائی ہو گئی. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم نہیں صبر کر سکتے میرے ساتھ، تم میرے ساتھ اب نہیں رہ سکتے. وہ ایسے کون سے کام کیے تھے انہوں نے 3 کام؟ کیا میں جواب دوں؟ جی 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 یوسف بھائی آپ جواب دیجیے. نہیں کوئی دوسرا نہیں ہے. دکھ نہیں رہا کوئی ہاتھ وغیرہ نہیں اٹھا رہا ہے، آپ ہی دیجیے. لیکن آپ کو انعام نہیں ملے گا، یہ یاد رکھیے. پھر میں نہیں دے رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے چلے جواب دیجیے آپ. میں بتاؤں. کون بول رہے ہیں؟ پہلی تو حضرت ہاں کوئی دوسرا صحیح بولا صحیح جی. آپ جانتے ہیں، چلو بتائیے. ناؤ کو توڑا تھا. ہاں نہیں تھوڑا سا آواز کی ہتیا کی. آواز برابر نہیں آ رہا. آواز نہیں آ رہا برابر. ناؤ کو توڑا تھا، ناؤ کو چھید کیا تھا. چھید. اچھا ہاں برابر. ناؤ کو چھید کیا تھا. ہاں ایکلے کو مارا تھا، ہاں ہاں قتل کیا تھا. ہاں. برابر. اور تیسرا کام؟ تیسرا کام ایک دیوار کھڑی کی تھی. ہاں دیوار کھڑی. اچھا کیوں یہ سب کیا تھا، یہ بھی بتا سکتے ہیں کیوں کیا تھا یہ سب؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ٹیسٹ کر رہے تھے. نہیں ایسا نہیں تھا. نہیں تو یہ جو ہے یعنی یوسف بھائی جو بتائیے. کشتی کو سوراخ کیا تھا، وہ کشتی جو کشتی کو سوراخ کیا تھا، کشتی کوئی ظالم بادشاہ تھا جو ثابت جو کشتی رہتا تھا اس کو اغوا کر کے لے جاتا تھا، وہ چھین کے لے جاتا. اس لیے اس کو نقص اس میں یہ کر کے اس کو یعنی ان سے بچایا تھا، یعنی ظالم سے اس کی کشتی کو بچایا تھا. دوسرا وہ لڑکا جو ہے اس کو قتل کیا تھا تاکہ وہ بڑا ہونے کے بعد اس کے ماں باپ کو کافر نہ بنائے. یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو
علم میں وہ جو حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ باطنی اس پہ یہ کرتا تھا، یعنی باطن پہ یعنی یعنی یہ یعنی حکم یعنی اس کو کیا بولتے ہیں وہ جو ہمارے یہاں پہ ظاہر پہ ہم لوگ یعنی عادل کرتے تھے، ظاہر پہ عادل کرتے تھے، لیکن یعنی حضرت خضر علیہ السلام جو ہے باطن پہ عادل کرتا تھا. تو حضرت خضر علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اس کے ماں باپ کو یعنی کافر بنا دے گا، اس لیے اس کو باطن کے اوپر اس کو یعنی سزا دیا تھا. تو تیسرا جو ہے جو اس میں یعنی جو دیوار بنا تھا ایک صالح باپ نے اس کے بچوں کے لیے خزانہ اس میں چھپایا تھا تاکہ وہ بالغ ہونے کے بعد ان کو ملے، اس لیے ان کو یہ کر دیا تھا. تو حضرت موسیٰ کو صرف ظاہری علم تھا، ظاہر پہ یہ کرتا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام جو ہے باطن پہ اس طرح عمل کرتے تھے اور اس پہ اوپر یعنی حکم صادر کرتے تھے. لہٰذا جب حضرت امام زمانہ علیہ السلام بھی آئے گا تو باطن پہ ہی یہ کر دے گا کہ ظاہر پہ نہیں، باطن پہ. جو یعنی پتھر کے نیچے بھی اگر کوئی یہ ہوگا تو پتھر آواز دے گا یا ولی خدا یہاں پہ یعنی ایک کافر چھپا ہوا ہے. اس طرح کر کے دنیا کو عدل و انصاف میں بھر دے گا، ظلم و جور سے خالی کر دے گا. یہی بس. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی ما صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج. اچھا اگلا سوال، ہم کس طرح رمضان کے مہینے میں کیا کام کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں بہت آسانی سے، اور کس طرح ہم آگ سے بچ سکتے ہیں بہت آسانی سے؟ ایک آسان طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے خطبہ شعبانیہ میں، کون سا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم عبادت کرنا، السلام. جی عرضو جی بولیے. نماز پڑھ نہیں بتائیے. نماز پڑھنا، عبادت کرنا اور غیبت چغلی گالی گلوچ سے پرہیز کرنا، بس ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، استغفار پڑھنا زیادہ سے زیادہ. نہیں یہ تو بات ہے، یہ تو کرنا ہی ہے، لیکن اس سے ایک بہت آسان طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، بہت آسان طریقہ اس سے بھی. روزہ رکھنا. ہاں نہیں، رمضان کے مہینے تو روزہ رہنا ہی ہے. ایسا کون سا کام ہم کر سکتے ہیں زکوٰۃ دینا. بہت آسان طریقہ؟ زکوٰۃ دینا. نہیں وہ تو ہے، یہ سب چیزیں ہیں ہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ایک بہت آسان طریقہ ہمارے لیے بتایا ہے جس سے ہم اپنے آپ کو آگ سے بچا سکتے ہیں. نہیں بتاؤ، میں بتاؤں؟ جی مولانا آپ بولے، انعام آپ لے لو. اچھا ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے بہت ہی آسان طریقہ یہ بتایا، کہا کہ جب لوگوں سے کہا کہ اگر کوئی اس مہینے میں ایک مومن کو بھی افطار کرائے گا تو اللہ اس کو جنت نصیب کرائے گا اور اس کو جہنم سے بچائے گا. تو سبھی لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس تو سب کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ روزے داروں کو کھانا کھلائیں. تو اللہ کے رسول نے بہت ہی آسان طریقہ یہ بتایا کہ آپ وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں چاہے ایک گھونٹ پانی سے یا ایک کھجور کے ٹکڑے سے. یعنی ایک روزے دار کو روزہ کھلانا، چاہے آپ ایک کھجور سے ہی روزہ کھلائیے، یا ایک روزے دار کو ایک روزہ کھلانا چاہیے پانی کے گھونٹ سے ہی صحیح، تو اللہ کے نزدیک ایسا ہے کہ آپ آگ سے بچ سکتے ہیں. اتنا آسان ہے. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج. اس کا مطلب سب آزاد ہو جائے گا. ہاں، لیکن وہ اس میں شرط اور شروط ہوتے ہیں، خالص نیت، یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کے اندر. نیت تو کون دیکھے گا؟ اللہ دیکھے گا. ہاں وہ تو ہے، پبلک تھوڑا دیکھے گا. اچھا دوسرا، قرآن کی تفسیر سے ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ
اللہ کی نشانیاں روزمرہ کی زندگی میں ہم کون سی دیکھتے ہیں؟ روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کی نشانیاں کون سی ہیں، کون سی ہو سکتی ہیں؟ کچھ چند اللہ کی نشانیوں کو بیان کریں۔ جی جی وعلیکم السلام۔ نماز پڑھنا، نہیں، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں جس کو دیکھ کر ہم کو اللہ یاد آ سکتا ہے کہ ہاں جی یہ تفسیر، اس میں تفسیر میں جو کسی شخص ہاں جی جو ہاں شخص جو ہاں جو شخص نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اسے دیکھنے کے بعد اللہ یاد آتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، نہیں خورشید جی بتائیے۔ کہ طوفان کا آنا، مصیبت میں پھنس جانا اور بلاؤ میں سپڑ جانا۔ وہ تو آپ تو بڑی نہیں نشانیاں بیان کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں روزمرہ کی ہے، روزمرہ طوفان تھوڑی آتا ہے، اچھا روزمرہ کی طوفان تو نہیں زندگی آتے میں۔ لیکن فردوس بتائیے فردوس۔ صبح سورج کا آنا، بے شک ماشاء اللہ ماشاء بے اللہ۔ شک ماشاء اللہ، جی دیکھیے رات ہونا، ہاں رات اور دن بادشاہ۔ صحیح صحیح، یعنی فردوس اس وقت برابر سے سن رہے تھے، ایسا لگ رہا ہے مجھے۔ ایک سلوات پڑے پر محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی جو بھی اللہ چیز میں پوچھ محمد رہا ہوں وعلی میں الگ سے نہیں محمد۔ پوچھ رہا ہوں، جو میں نے بیان کیا ہے اسی میں سے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے ایک بتایا تھا کہ جو روزمرہ کی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، یہ ہم کو سمجھنی چاہیے کہ جیسے ہم قدم باہر رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سائڈ میں درخت ہیں، ہمارے اوپر چھاؤں ہے، چھاؤں سب سے بڑی نشانی ہے، سورج ہے، چاند ہے، رات ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، چھاؤں ادھر سے جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ ان سب کو دیکھ کر اللہ کی توحید پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھے اور محمد وعلى محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وسلم۔ اچھا، زمین اللہ کی نشانی ہے، زمین کو دیکھ کر ہم قیامت کس طرح ہوگی یہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ کس طرح آپ بتا سکتے ہیں کوئی؟ زمین کو کس طرح ہم دیکھ کر اللہ کی نشانی کو سمجھ سکتے ہیں، قیامت کو سمجھ سکتے ہیں؟ یہ زمین پہ تو قیامت آئے گا نا، اسی زمین پہ تو نہیں، وہی زمین کو اللہ نے ایک قیامت کی نشانی کے طور پر بھی بتایا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ ہر سال ہم دیکھتے ہیں وہ چیز، وہ فینومینا جو ہے ہم ہر سال دیکھتے ہیں، وہ کیا چیز ہے، اس کو بھی بیان کیا تھا۔ بارش ہونا، ہاں بارش، ہوا، ہاں طوفان، نہیں، آپ کی ایک بات صحیح ہے، تھوڑا سا آپ قریب ہے، بارش ہونا صحیح ہے، اس کے بعد اس کے بعد زمین کا پھٹنا، ہاں زمین کا پھٹنا، یہ بھی ہے، صحیح ہے۔ اور ٹھیک ہے، آپ کو پورا ایکچولی پورا آنسر نہیں ہے، لیکن پورا مارکس دیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وعلى محمد۔ اللہم صلی دیکھیے اللہم صلی اللہ محمد قیامت کی وعلی نشانی محمد کس طرح ہے، زمین کو اللہ نے قرار دیا ہے۔ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ ہوتی ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ زمین ایک دم سوکھی ہوئی ہوتی ہے، جیسے اس کے اوپر بارش گرتا ہے ہر جگہ لہلہا ہوا ہریالی، اور خاص کر گوا میں تو یہ بہت زیادہ ہے کہ بارش کے بعد ہر جگہ ہریالی ہریالی ہریالی، جو زمین میں بیج اندر پڑے مردے پڑے ہوئے تھے وہ بھی زندہ ہو کر باہر آتے ہیں، اور ایک ایسی پودے وہاں پر آتے ہیں کہ کبھی نہیں تھے اور پتہ نہیں چلا کہ وہ بیچ میں کہاں چلے گئے تھے۔ تو یہ ایک اللہ کی نشانی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اسی طریقے سے زمین کے مردے جو ہیں وہ زندہ ہو کر اٹھیں گے۔ یعنی قبر سے مردوں کو کیسے زندہ اٹھایا جائے گا، یہ فینومینا ہم جی ہر سال دیکھتے ہیں کہ کس طرح زمین سے مردے زندہ ہوتے ہیں، کس یعنی طرح ہریالی۔ جی جی یوسف بھائی بولیے۔ قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن
लोगों को कब्र से कैसे उठाया जाएगा। हाँ हाँ सही बात। सही। हाँ। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरज। अभी बहुत ही ऐसा सवाल है कि जिसने सही से सुना होगा वही जवाब देगा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उनको रोकते थे? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ जो मबूस किए गए थे वो कौम एक गुनाह करती थी। जैसे अभी मैंने बताया ना आज हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो एक गुनाह करते थे, लूत अलैहिस्सलाम। तो वैसे ही हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो भी एक गुनाह करते थे जिसको वो रोकते थे। वो कौन सा गुनाह था? चलो ये सवाल खुर्शीद पंजवानी जी ने हाथ उठाया है, माशाल्लाह। जी बताइए बताइए। झूठ बोलना? नहीं, झूठ बोलना नहीं है। इसका मतलब आपने सुना नहीं है। झूठ बोलने के नहीं, वो यानी मीज़ान क्या है? हाँ, सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हजरत यूसुफ मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरज। मैं बोला नहीं जी। वहाँ की कौम कम तोलती थी, नाप तोल में कमी करते थे। जब कोई नाप कर देता था तो कम देता था, तोल कर देता तो कम देता था, और खुद जब नाप तोल कर लेते तो ज्यादा लेते थे। तो अल्लाह ने इन चीजें मना किया है। ये जब जितने भी गुनाह है ना आज हो रहे हैं, कम तोला जा रहा है, कम नापा जा रहा है, मिक्सिंग ज़्यादा हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है, अनाज को रोक लिया जा रहा है, बहुत कुछ ऐसे गुनाह हो रहे हैं। और जो दूसरा गुनाह जो बयान किया है वो भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये अल्लाह हमको ये इसलिए कुरान को समझने की ज़रूरत है कि उनके ऊपर जो सज़ाएँ हुई थी वो कभी भी आज के ज़माने में भी आ सकती हैं। तो ये जो गुनाह करते थे वो कम तोलते थे, उनको कम तोलने से रोकते थे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। सही। माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरज। अब चलते हैं अभी जो सवाल होगा उसमें शायद बहुत से लोग जुड़े थे। मुझे याद है जब ये मैं तफसीर कर रहा था तो शायद बहुत से लोग हाथ उठाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई। तो क्यों कश्ती बनाई? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती क्यों बनाई? जी फिरदौस। अल्लाह के हुक्म से पानी आने वाला था दुनिया में। सलवा बाढ़ आने वाली थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। अल्लाह के हुक्म से अजाब आने वाला था। क्या होता था वहाँ कश्ती बनाई जब पानी नहीं था। लोग मजाक उड़ाते थे कि अरे नो अभी इतने साल तूने हमारे तबलीग की, हमको ये कहा वो कहा, अभी ये काम से उठता गया, अभी तुम कश्ती बना रहे हो, वो भी ऐसी जगह जहाँ पानी नहीं है। तो ये अल्लाह के हुक्म से उन्होंने किया था क्योंकि उनके कौम के ऊपर अजाब आने वाला था। क्या सभी ने उनकी बात मानी? उनके खानदान के सभी लोगों ने बात मानी या किसी ने नहीं मानी? बीवी ने नहीं मानी, बीवी और बेटे ने नहीं मानी। बीवी ने और बेटे ने माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल सत्तार माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरज। तो अब्दुल सत्तार ने कहा कि मैं तो इनाम लेकर रहूंगा। अभी शुरू करा हूँ आज
इमाम हाँ सिर्फ छोटा सा मिले उसको, बहुत हाँ, मुश्किल से दिया, क्या बोले? बहुत लास्ट में थोड़ा सा दिया उसने, हाँ सही सही। चुप करके बैठा हो। आ, अच्छा, लोग लोग ये कहते हैं आज पूरे ज़माने में लोगों का ये कहना है कि इस्लाम औरतों और मर्दों को एक नज़र से नहीं देखता, मसावात नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, मर्दों औरतों को कमज़ोर नज़र से देखता है, घर के बाहर जाने नहीं देता, ये सब बातें हैं। तो इस सब को रद्द कर किस तरह अल्लाह कुरान में किस तरह रद्द किया गया है? कुरान की मुझे आयत नहीं चाहिए, मुझे तर्जुमा चाहिए। सिर्फ कुछ बातें उसमें की चाहिए, जो भी मैंने समझाया था उस दिन, उसमें से थोड़ी बातें भी अगर आपने बात मुझे कही दी तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। हाँ ए सत्ता। मोमिन और मोमिनात, हाँ ऐसा एक सूरा अल्लाह ने नाजिल किया कि ए मोमिन ए मोमिनात, ए रोजे रखने वाली है मर्द और रोजे रखने वाली औरत, जो मर्द और पाक औरत बोल के सबको मिला के सबको एक ही फजीलत और सबको एक ही सवाब मिलेगा बोल के इस आयत की तरफ से बता रहा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजिल फरजुल। सही जवाब, सही जवाब। माशाल्लाह सही माशाल्लाह। जवाब, शाबाश। हाँ अब्दुल अभी सत्तार इसको भाई क्या बात है। अभी सबको अब्दुल सत्तर से डर के रहना है क्या? अब पहले वहां पर से आवाज आएगा, इसके लिए जल्दी जल्दी हाथ उठाइए आप, कोई सत्तर उठाने से पहले। हाँ तो असल में जब ये बात निकली कि अल्लाह के रसूल के सामने कि औरतों के लिए क्या है, सब मर्दों के लिए ही है, तो एक आयत ऐसी नाजिल की अल्लाह ने कि जिसमें यह बताया गया कि मोमिन मर्द, मोमिन औरतें, मुस्लिम मर्द, मुस्लिम औरतें, नमाज पढ़ने वाले मर्द, नमाज पढ़ने वाली औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द, रोज़ा रखने वाली औरतें, सदका देने वाले मर्द, सदका देने वाली औरतें, नेक काम करने वाले मर्द, काम करने वाली औरतें, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले औरतें, फरमाबरदार मर्द, फरमाबरदार औरतें, सबको इक्वलिटी इक्वल इक्वल बांट के लास्ट में क्या कहा, इनमें से जो भी नेक काम करेगा उनको वही अजर मिलेगा। दोनों को एक ही अजर बयान किया गया है, ठीक है, दोनों को एक ही अजर बयान किया है। वो सूरे शायद कोई सूरा है, मैं बाद में बताता हूं आपको, उस सूरे में यह आयत है। इससे यह पता चलता है कि अल्लाह ने कुछ भी डिफरेंस नहीं रखा, दोनों को इक्वल अजर, इक्वल काम, ठीक है। ये लोगों तक हमको पहुंचाने की जरूरत है। देखो हमारे इस्लाम के अंदर किस तरह इक्वालिटी है कि तुम्हारे मजहब में भी ऐसी इक्वालिटी नहीं है। सलवात पढ़े बार मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजिल फरजुल। अच्छा, अब हम आखिरी मरहले में पहुंच रहे हैं, कुछ ही सवाल हम और करेंगे और उसके बाद तमाम करेंगे बात को, ठीक है। आखिरी मौका आप सबके पास। ये बताइए कि अल्लाह को छोड़कर किसी और के ऊपर तकिया करते हैं, भरोसा करते हैं, सपोर्ट लेते हैं, तो अल्लाह ने उनकी मिसाल किस तरह दी है, कौन से सूरे में दी है, किस तरह, क्या मिसाल दी है, कौन से सूरे में दी है? एक मरतबा फिर से रिपीट करता हूं मैं क्वेश्चन। अल्लाह को छोड़कर किसी और पर भरोसा करना, अल्लाह को छोड़कर किसी और का सपोर्ट लेना, किसी और का सपोर्ट लेना, वो जो मदद लेने की बात वो तो डिस्कस हो गई थी, ठीक है। सपोर्ट लेना और अपने आप को ये समझना कि मेरे सपोर्टर ये है, मेरा सपोर्टर वो है, अल्लाह को छोड़कर। तो ऐसों की एक अल्लाह ने मिसाल दी है, और कौन से सूरे में दी है? सईद मोमिन बताइए, क्योंकि आपने अभी तक नहीं बताया सर। सईद मोमिन। सूरह बकरा सूरह आयतुल इखलास, कुर्सी में। सूरह इखलास। नहीं, क्या मिसाल है वो तो बताइए पहले। नहीं। मिसाल ये है हाँ
कि तुम अपने मर्दों को और तुम अपने औरतों को लाओ, हम अपने मर्दों और अपनी औरतों को लाएंगे। नहीं 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 नहीं, इस सूर्य बार, निसा, सूर्य हाँ, निसा। इस बार नहीं तीर लगा अब्दुल सत्तार। अभी सूर्य निसा। दूसरा कौन? खुर्शीद पंजवानी जी, आपने हाथ उठाया है। सईद मोमिन ने अपना हाथ अभी तक उठाकर रखा है। सूर्य निसा। नहीं 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 नहीं, नहीं, फिरदौस ने हाथ नहीं उठाया। अच्छा, खुर्शीद पंजवानी जी, आपका हाथ सूर्य दिखा है। अनकबूत। सूर्य अनकबूत। और मिसाल क्या दी है? मकड़ी की। माशाअल्लाह माशाल्लाह माशाअल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद। कुलसुम ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया, सही जवाब दिया। दोनों में जो सही जवाब मकड़ी की मिसाल दी है और सूर्य अनकबूत में। और अनकबूत का मतलब ये मकड़ी है। ये मकड़ी उर्दू में है, लेकिन अनकबूत अरबी में है। आखिरी मरहले में एक दो सवाल लास्ट कर देंगे। आखिरी सवाल, या सेकंड लास्ट सवाल समझिए आप। सेकंड लास्ट सवाल ये है कि कयामत के दिन जब इंसान उठेगा तो क्या कहेगा? कब्र से उठेगा तो क्या कहता हुआ उठेगा? ये कहता हुआ उठेगा कि अब मुझे किसने जगाया, मैं तो आराम से सोया हुआ था। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मोहम्मद वाले मोहम्मद वजल सानू ने दिया। माशाल्लाह जीजू, माशाल्लाह। हाँ, अब्दुल सत्तार ने दिया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और आखिरी अभी सवाल आज के इस टॉपिक के हिसाब से, ये बताइए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों को देखकर डर क्यों गए? इसलिए डर गए। जी जी, सत्तार बोले। कोई हाथ उठाता है तो ठीक है, सत्तार को चांस नहीं दिया जाएगा। फिरदौस ने हाथ उठाया, चले। वो इसलिए डर गए वो थे, अलग अननोन थे। वो अननोन थे, वो उनको पहले देखा काफिले नहीं के था। नहीं थे और उतना खाना नहीं बना था। हाँ, वो बराबर। एक तो यहाँ के लोग नहीं दिख रहे थे उनको, और दूसरा उन्होंने जब खाना पेश किया तो उन्होंने खाना नहीं खाया, तो इसलिए उनको थोड़ा सा डर हो गया। अच्छा, वो कौन लोग थे जो आए थे? फरिश्ते। फरिश्ते। क्या क्या किस लिए आए थे? क्यों अल्लाह ने भेजा था उनको? सत्तर क्या और इकट्ठ, वो औलाद की खुशखबरी बताने के लिए। औलाद की खुशखबरी बताने के लिए। और एक काम क्या था उनका? वो कौम को आजाद देने के लिए आए थे। माशाअल्लाह, सलवात पढ़े माशाल्लाह मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजल फरज। तो आज का सवाल जवाब का सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। कल भी हम जुड़ेंगे। कल हम कुछ आपस में बातें करेंगे, कुछ एक थोड़ी सी तफसीर करेंगे। तिलावत तो नहीं होगी कल, तिलावत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा एक आधे घंटे के लिए हम लोग आएंगे। कुछ आपके सजेशन हम लेंगे, और कुछ भी अगर सजेशन हो तो, और ये कैसा प्रोग्राम हुआ, ये सब पर बात करेंगे। कल इंशाल्लाह मिलते हैं। कल हम 8:45 बजे या 9 बजे शुरू करेंगे, 9:30 बजे ख़त्म करेंगे। और फिर आप सबको ईद की मुबारकबाद भी है, देना है।
اور جو کچھ پڑھا ہے اس کے لیے ہم لوگ اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ ہمارا قبول کرے۔ تو آج بہت اچھا سیشن رہا، سب لوگوں نے بہت اچھا جواب دیا۔ انشاءاللہ بہت ہم لوگ انعام بہت معمولی سا انعام ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ انسان ہم سب کو دینے کی کوشش کریں گے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اور جو کچھ ہم نے جو سنا ہے تیرے جو قرآن میں، اس کی توفیق تو نے ہی دی، اس کی صلاحیت تو نے ہی دی، اس کا علم تو نے ہی دیا، اور یہ موقع بھی تو نے ہی دیا، اور پھر ہمارے سے تو نے ہی کام لیا، اور پھر اس کے اوپر تو نے ہمیں ثواب بھی دیا۔ تو یہ تیرا بہت بڑا فضل و کرم ہے، تیرا رحم و کرم ہے، تیرا فضل و کرم ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرن کبیرن صاحبن آمدن ظاہرن باطنن تمام گناہوں کو معاف فرما، اور آمین اس مہینے میں جو بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں، روزے رکھے ہیں، اس سب کو تو قبول فرما۔ الہی آمین ہم سب کو قرآن سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، امام زمان کی الہی زندگی میں آمین نازل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں الہی شمار آمین فرما۔ سبحان الہی ربک آمین۔ رب العزت عما یصفون، السلام علیکم والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی کوشچن ہے تو ایک دو کوشچن بھی لے سکتے ہیں، اگر کوشچن ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ نہیں تو اللہم صلی پروگرام مولانا علی صاحب محمد ونر وآل کون ہے؟ محمد وجل جی فرج۔ جی 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 مولانا صاحب ونر کون ہے؟ ونر ابھی نہیں بتایا جائے گا، ونر آپ کو اس میں گروپ میں ڈال دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا اوکے، اور کوئی سوال؟ پتہ ہی نہیں چلا پورا رمضان کا مہینہ ہی ختم ہو گیا۔ ہاں یہ تو بات صحیح ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ لیکن سالوں میں اس سے سب سے پہلا ایسا رمضان ہے کہ بہت جلدی ختم ہوا، صحیح رمضان۔ ہاں لیکن اس رمضان میں بہت بہترین یہ کام ہوا کہ ہر جگہ سے لوگ بے شک جڑے، قرآن سنے، یہ بہت اچھی چیز ہوئی۔ اور کل کے لیے آپ اپنے سوالات رکھیے، کل جڑیں گے ہم لوگ، 9:15 جڑیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، کچھ پوچھنے کا تھا۔ جی 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 پوچھئے پوچھئے۔ یہ قرآن شریف پورا بکشنا ضروری ہے یا آدھا ہوا تو بھی بکش سکتے ہیں؟ ایک آیت بھی بکش سکتے ہیں، ایک آیت بھی بکش سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں۔ ایک صلوات بھی بکش سکتے ہیں، ایک بسم اللہ بھی آپ پڑھیں گے تو اللہ اس کو قبول کرے گا۔ ایسا پورا نہیں ایسا پورے کے اوپر جائیے مت۔ کیونکہ ہاں آپ جتنا معرفت سے قرآن پڑھیں گے، جی چاہے وہ ایک آیت ہی صحیح، وہ زیادہ فائدے مند رہے گا۔ جی شکریہ۔ جی 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 شکریہ۔ اگر کسی کا سوال نہیں ہے تو ہم ختم کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔